ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف، اور آج اس سورت کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ آخری رکوع نمبر 7 آج الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں شفاعت کا عقیدہ ذکر فرما رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، نہیں ہے مالک، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، شفاعت کے وہ مالک نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو بت وغیرہ ہے، بے جان چیزیں ہیں، لوگ ان کو پوجتے ہیں، بعض لوگ جانوروں کو پوجتے ہیں، جس طرح ہندو گائے کو پوجتے ہیں اور رازی اہل تشیع گھوڑے کو پوجتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والی نہیں۔ فرمایا کون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی؟ الا من شہد بالحق، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے گی۔ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اولیاء ہیں کہ جو پہلے خود بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی کہ جن کو وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ کافر کی سفارش نہیں ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی جو گناہ گار ہوں گے، ان کی سفارش ہوگی تاکہ ان کے گناہ پر فرمایا کرم کی نگاہ ڈالتے ان کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سفارش ہوگی۔ عندہ الا باذنہ، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ آیت الکرسی میں واضح فرمایا کہ کوئی اللہ رب العزت پر کسی کا دباؤ نہیں ہوگا، زبردستی نہیں ہوگی۔ تو عموماً جو غلط عقیدہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کی مثالیں دے کر یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب یا ہمارے نبی پیغمبر یا ہمارے رسول جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں گے، سامنے آئیں گے، جس کو چاہیں گے اللہ سے بخشوا لیں۔ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ انبیاء کی سفارش بھی وہ درخواست ہوگی، وہ بھی رب کی مرضی مانے یا نہ مانے، قبول کرے یا یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے شفاعت کبریٰ کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، اور وہ بھی سفارش سے پہلے میں سجدے میں جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا
پھر اللہ فرمائیں گے ارفع برأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ جی ہاں، یہ جس کے بعد بولو سجدہ کرنے کے بعد ہوگا، یوں نہیں ہوگا کہ یوں سیدھے تشریف لائیں گے اور ادھر فوراً اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں جی مانگے، کیا بات ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسا منظر دکھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ پیر صاحب جناب وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، مریدوں کو پکڑ پکڑ کے اندر کر دیں۔ یہ اندھیرا نگری والی بات ہے، یہ جہالت والی بات ہے۔ ہاں جی، اس دن کے بارے میں جو قرآن نے منظر کشی کی ہے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہے ہوں، یا اللہ آج پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا لوگ گھٹنوں کے بل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس طرح گھٹنے نیچے لگے ہو پاؤں اور یوں التجا کی جا رہی ہو کہ یا اللہ درگزر، یہ معاملہ ہوگا۔ تو انبیاء کا جب ہوگا تو ولی کس کھاتے میں ہو جی؟ تو اس لیے بھائی اولیاء کرام کو دینی معاملے میں رہبر مانے، خدا نہ مانے۔ بولو خدا، لیکن آج تو نعوذ باللہ ان کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ او جی معافی ہو جی معافی ہو جی معاف کر دے۔ بھائی یہ ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانے، وہاں مان کے مولا مجھے معاف کر۔ ان سے تو دین پوچھے، ان سے تو راستہ پوچھے جس سے رب ملتا ہے، لیکن اس بات کو چھوڑ کر انہی کو رب بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، فرمائیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا سہارا لیے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یعنی پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اس کے در پہ حاضری دو، اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھو، اس کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھو، جس کے پاس حل ہے تو فرمائیے ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دنیا کا بڑے سے بڑا مشرک بھی یہ کہتا ہے پیدا اللہ نے کیا۔ کس نے بولو؟ ایک دہریہ فرقہ ہوتا ہے، یعنی جو خدا کے بھی منکر ہیں، ان کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، ان کو دہریہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، چار باتیں یاد رکھنا، دو میں سب متفق ہیں، دو میں اختلاف ہے۔ پہلی بات، ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ بولو اللہ، اور اللہ رب العزت کا وجود مبارک، اور اللہ رب العزت کی ساری چیزیں اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ باقی دو چیزیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم کہتے ہیں جس طرح خالق اللہ ہے اور ساری چیزیں اس کی اپنی ہے، واجب الوجود، اس کا وجود اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اسی طرح ساری کائنات کا نظام وہ تنہا چلا رہا ہے۔ یہاں آ کر کچھ لوگ بچھڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیسے چلا سکتا ہے، پھر وزیروں مشیروں کی مثالیں آ جاتی ہیں، پھر وہ بڑے کی اور ملازم کی آ جاتی ہیں، اور لو جی گھر بنانا ہو تو یہاں مٹیریل کی بھی ضرورت ہے، مستریوں کی بھی، یہ عقلی فضول وہ دوڑے شروع کر دیتے ہیں۔ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، رب کے پاس جانا ہو وسیلے کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں تو دل کی بات بھی جانتا۔ بولو دل کی بات بھی، وسیلہ جائز ہے، سفارش آپ کسی کی نام لے کے کر سکتے ہیں، ورنہ فرض واجب نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اس کو کہیں یا اللہ، وہ 10 مرتبہ فرماتے بول بندے کیا مانگ رہا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے، تو بندے تو سب اللہ کے، اب ہوا کوئی مانے یا جب میرے بارے میں پوچھے نا اللہ کدھر ہے
تو بتاؤ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جان سے بھی اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے، تو اس کو پکارنے کے لیے تو ویسے بھی فرمایا تضرعا و خفیہ، چپکے سے پکارو، چپکے سے، کیونکہ وہ تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چیخ کے پکارنے کی بولو ضرورت، ہاں جی، جتنا دل میں پکارو گے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، وہ تو کہتا ہے میرے سے تعلق یوں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ذکر بھی جو خفی ہوتا ہے آہستہ وہ اونچا کرنے سے افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم فرماتے تدبیر بھی اللہ ہی کرتا ہے، ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے بولو؟ آیت الکرسی میں اس نے واضح فرمایا کھلاتا ہوں خود کھانے سے پاک، پلاتا ہوں خود پینے سے پاک، پہناتا ہوں خود پہننے سے۔ جب وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے تو اس کو وزیروں مشیروں کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کو تو نیند بھی آتی ہے، اس لیے اس کو بار چوکیدار کی بھی ضرورت ہے، بادشاہ تو تھک بھی جاتا ہے، اس لیے اس کو ساتھ مشیروں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ تھکاوٹ میں بعض دفعہ انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا۔ ہم بھی جب کوئی غلط بات کہتے ہیں یار اصل میرا دماغ تھکا ہوا ہے، کام کس وقت میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ کن فیکون، بولو کن، بس فلاں کام ہو جا، فوراً ہو جاتا ہے، فرشتوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو کرنے کی ضرورت کہ پہلے فرشتوں کو بلاؤ، پھر ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو بتاؤ، اور پھر ان کے ذمہ لگاؤ، اور پھر انتظار کرو وہ کیا کرتے ہیں۔ ادھر ایسا معاملہ ہے، ادھر یہی کرنا پڑتا ہے، پہلے وزیر صاحب کو بلاؤ اور پھر یہ پوچھنا پڑتا ہے طبیعت تو آپ کی ٹھیک ہے نا، آئیے نا کام کو الٹا کر کے آ جائے۔ وہ کہتا ہے جی جی سر فریش ہو، کام کہنے لگا وہ کر سکتا ہے نا جی، جی جی ضرور کروں گا، سارا عملہ موجود ہے نا جی، جی جی۔ اب بتاؤ کتنی دیر لگتی ہے، لمبا چوڑا کھاتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ بتائے گا، وہ کہے گا سر سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہے گا اچھا ان کو لے آ، شاید ان کو آ جائے۔ اللہ فرماتے میرا ایسا معاملہ نہیں، کن فیکون، اور یہ کن کا لفظ بھی میرے اور آپ کن جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ کن کا بھی پابند نہیں۔ کون سارے بولو؟ اللہ، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، تو جس کی شان ایسی ہو تو بتاؤ اس کو وزیروں مشیروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے قرآن میں حدیث میں اللہ کے بارے اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، وعدہ لا شریک۔ آپ خود سوچیں اگر کوئی وزیر مشیر ہوتا، کوئی اس کا پارٹنر ہوتا، کوئی مشورہ دینے والا ہوتا، کسی کو اس پر زور چلتا، تو مخلوق میں ایک ذاتی محمد رسول اللہ کی، سارے بولو کس کی؟ جس کے بارے میں خود حضور اللہ نے فرمایا اگر آپ کو پیدا نہ کرتا، کچھ بھی پیدا نہ کرتا، تو اللہ ان کو باقی رکھتا، ان کو اپنے وقت میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ حضور کے بعد باقی انبیاء کی جماعت ہے، زمین پہ اس وقت کوئی بھی نبی موجود نہیں ہے۔ تو بھائی جب ایسی ہستیاں نہیں ہیں تو ولی بیچارہ تو بہت نیچے درجے میں آتا ہے، وہ تو الحمدللہ میں اور آپ بھی ولی ہیں، وہ الگ بات ہے چھوٹے درجے کی، کیونکہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ولی ہے۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست، رشتہ دار تو کیونکہ اللہ کا ہے کوئی نہیں، اس لیے وہاں یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں، دوست ہے اور دوستی کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ تیار اب بندے کی دیر ہے، کوئی بھی اس کو کہے یا اللہ میں تیرا دوست ہوں، اللہ فرماتے حاضر ہوں، کر دوستی، تجھے پیدا ہی اپنی دوستی کے لیے کی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، چوتھی چیز کیا کہی بولو بھائی؟ تیسری چیز تدبیر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب کام اللہ کے ساتھ لوگ بھی مل کے کرتے ہیں تو اللہ کی بھی عبادت ہے تو کچھ ان کی بھی عبادت ہے، اس لیے عبادت میں وہ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ عبادت میں شرک کرتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، احترام بادشاہ کا ہے تو وزیروں کا بھی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں وزیروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہاں یہ نہیں بولو بھائی، ہاں جی، اگر بڑے کی وہ ہم احترام کرتے تو اس کے وہ پی این کی بھی ہوتی ہے،
کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی کام آتا ہے، تو وہ بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں جو مشرک لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب تدبیر اللہ خود ہی کرتا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی۔ مسئلہ جھگڑا اس میں ہے، سارے بولو جھگڑا، تو یاد رکھنا عبادت سے پہلے تدبیر ہے، تصرف ہے۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر بنایا، تو دستگیر اللہ کی صفت ہے، اس لیے وہ یا غوث اعظم دستگیر بھی بولتے اور یا غوث اعظم مدد بھی بولتے۔ ہم نہ یا غوث اعظم دستگیر بولتے ہیں کیونکہ ان کو دستگیر نہیں مانتے، ولی مانتے، تو اس لیے ہم یا غوث اعظم مدد بھی نہیں کہتے کیونکہ ہم پہلے سٹیپ پہ صحیح ہے۔ وہ جب تیسرے پہ گڑبڑ کرتے، چوتھے پہ خود بخود گڑبڑ ہو جاتی۔ سارے بولو کیا ہو جاتی ہے؟ اسرائیل تشیع رافضی حضرات وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانتے، اس لیے یا علی مدد کہتے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا نہیں مانتے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، ہم اللہ کی صفت کسی کو نہیں دیتے، اس لیے ہم یا علی مدد بھی نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے؟ سارے بولو یا اللہ مدد، جس کا عقیدہ بولے، جس کا نہیں ہے اس کی اپنی مرضی۔ کیا بولتے بولو؟ کیونکہ ہم اوپر والے سٹیپ پہ صحیح ہیں کہ تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ بولو۔ جب ہمارا مشکل کشا اللہ ہے تو ہم یا اللہ مدد کہیں گے، یا علی مدد نہیں، کیونکہ وہ ہمارے مشکل کشا نہیں۔ یہ ہے مسئلہ تدبیر، تصرف۔ ہاں جی، جس طرح بھی آدمی کہتا ہے یار میرا ڈائریکٹ بادشاہ سے تعلق ہے، میرا کوئی بھی کام اس سے کرواتا ہوں، مجھے وزیروں کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں۔ بولتا نہیں بولتا؟ سارے بولو، مجھے ان کے سامنے گردن کیوں جھکاؤ؟ تمہارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہمارے سارے کام اللہ کرتا ہے۔ سارے بولو کون کرتا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے گردن جھکانے کی بولو نہیں ضرورت۔ ہماری تدبیریں بھی اللہ کرتا ہے، ہمارا متصرف تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے ہمارا معبود بھی اللہ ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب یہ کہتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو پھر کدھر کو پھر رہے، اللہ کا در کیوں چھوڑ جاتے؟ پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ایک بات کی، اللہ فرماتے وقیلی، قسم اس بات کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کیا؟ یا رب، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایسی ہے دعوت دے دے کے تھک گیا ہوں، اب یہ ایمان نہیں لانے والی۔ جب واسطہ پڑتا ہے نا جس سے تو بندہ اس کو جانتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہر دھرم تھے، آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ بولنا پڑا جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ کیا کہا؟ یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یعنی اب میں ان سے نا امید ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کر دے، ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دے، اور وَقُلْ سَلَامٌ، بس ان کو الوداعی سلام کہہ دے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے یار وہ نہیں مانتا تو میں سر کپائی جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، نہیں کام کرتا نہ کرے۔ تو یہاں بھی یہ بات اینڈ پہ کیا آ گیا؟ فَاصْفَحْ، اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہاں جی، یعنی ایسا انسان ضدی ہر دھرم ہو کہ خیر خواہ کی یہ کہہ دے کہ بس یار میری بات ہو گئی ہے، تو نہیں مانتا، تو کیا فرما؟ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان کو چھوڑ دے، وَقُلْ سَلَامٌ، ان کو الوداعی سلام کہہ دیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جب میرے در پہ آئیں گے نا، دنیا میں تو نہیں آ رہے، سجدہ نہیں کر رہے، قیامت والے دن تو آئیں گے میرے سامنے، جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے، کھوٹا کرا سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن میرے بھائی اس وقت کیا پتہ چلنا ہے؟ جوتیاں ہی پڑھنی ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور غلط کو، کھوٹے اور کھرے کو، اپنے نفع اور نقصان کو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور ہمارا نقصان اس میں ہے جو ہم قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی مخالفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو سابقہ زندگی میں کر چکے اس پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله